کے لیے گنجائش ہے ورنہ گنجائش نہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ الکوہل کے بارے میں بھی میں عرض کر دیتا ہوں. بہت سارے جو پرفیوم ہیں ان میں الکوہل استعمال ہوتا ہے اور لوگ پھر پوچھتے رہتے ہیں. یا دوائیوں میں، اور خصوصاً جو دوائیاں جو ہے نا ہومیوپیتھک دوائیاں ہیں ان میں تو 90% الکوہل ہوتا ہے. اس لیے الکوہل کے بارے میں بھی سمجھیں کہ الکوہل جو ہے وہ جس وقت کھجور سے یا انگور سے تیار کیا جائے تو اس وقت وہ الکوہل استعمال کرنا ناپاک بھی ہے، حلال نہیں ہے. اور جس وقت وہ گندم سے، سیب سے اور اسی طرح جو سے اور دیگر فروٹ سے جب اسے حاصل کیا جاتا ہے الکوہل کو مختلف چیزوں سے، مختلف اجناس سے حاصل کیا جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ پاک بھی ہے، حلال بھی ہے. اسے اسپرے کے طور پر، پرفیوم کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں اور دوائی کے طور پر بھی آپ کھا سکتے ہیں. گولیاں ہوتی ہیں ہومیوپیتھی گولیوں کے اوپر وہ ڈال کر دیتے ہیں، یا ڈراپس وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے پھر اس کا استعمال جو ہے نا وہ جائز ہے. اب جب کمپنیوں سے تحقیق کی گئی، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے مفتیان نے جب باقاعدہ طور پر بڑی بڑی کمپنیوں سے رابطہ کیا اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ ایسا الکوہل لیتے ہیں، تیار کرتے ہیں کہ الکوہل کا مقصد ہے کہ دوائی جو ہے نا تھوڑی زیادہ مدت تک کے لیے محفوظ ہو جائے، یہ مقصد ہے. تو اس کے لیے وہ سستے سے سستا جو ہے نا الکوہل وہ تیار کرتے ہیں، جو سستا، کیونکہ بزنس ہے اور سستے الکوہل سے بھی وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو وہ سستا اختیار کرتے ہیں، رستہ سستی چیز اب لیتے ہیں وہ. اور جو کھجور سے یا انگور سے الکوہل حاصل ہوتا ہے وہ انتہائی مہنگا ہوتا ہے. اس لیے عام طور پر جو الکوہل یوز ہو رہا ہے پرفیوم وغیرہ میں، یہ الکوہل جو ہے یہ کھجور سے یا انگور سے حاصل کیا ہوا نہیں ہوتا. اور اگر کوئی جو ہے نا کوئی ایسا پرفیوم ہے جو باہر کا کوئی برانڈ ہے تو وہاں سے اگر اسپیشلی انہوں نے لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس میں یہ جو ہے نا چیزیں استعمال ہوئی ہیں یا کوڈ ہوتا ہے اس کے اوپر، تو وہاں سے بھی پتہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اتنی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عموماً جو ہے نا ہوتا نہیں ہے استعمال، ہوتا نہیں ہے استعمال. لہٰذا آپ اس کو جو ہے نا وہ بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں. ہومیوپیتھی دوائی بھی لے سکتے ہیں. جی کسی شراب کی جنس ہے اسی طرح کی، اسی کی ایک چیز ہے، جیسے شراب ہے الکوہل اسی کی طرح ہے. الکوہل نہیں نسوں میں بس شراب دی قسم. ہاں جی قسم. تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 چیزیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. حرام تو اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہاں پر بالخصوص ان کا ذکر کیا گیا کیونکہ وہ انہی کو زیادہ تر جو ہے نا وہ ان حرام کو حلال سمجھتے تھے. مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ جو مردہ جو ہے نا جب اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو تو کھاتے ہو، اور جب اللہ نے مارا ہے، ایک جانور مار گیا خود ہی، تو کہتے تھے کہ جب اللہ نے مارا ہے تو اب کیوں نہیں کھاتے؟ دماغ خراب ہے نا، دماغ خراب ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حرام ہے. یہ تو قیاس ہے نا، آپ اللہ کے حکم کے سامنے قیاس کر رہے ہیں. جیسے شیطان نے قیاس کیا، اللہ پاک نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یا اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی نیچے بیٹھتی ہے اور آگ اوپر اٹھتی ہے، میں افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ ہے شیطان کا قیاس. تو قیاس جو ہے نا، قیاس کا نمبر 4 ہے اور بعد والا نمبر ہے. جہاں کوئی نص نہ مل رہی ہو، صریح حکم نہ مل رہا ہو، جہاں اجماع نہ مل رہا ہو، اور بعد میں پھر قیاس ہے جہاں صحیح حکم اللہ پاک حکم دے رہے ہیں اور وہ شیطان سن رہا تھا، فرشتوں میں شامل تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، حکم اسے بھی تھا اور پھر صراحتاً بھی کہا گیا اسے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو آگے سے وہ کٹ حجتیاں کرنے لگ گیا. تو جب اللہ کا حکم صریح آ گیا تو پھر آگے سے کوئی دلیل قیاس نہیں چلتا. تو مشرکین مکہ نے بھی یہ کیا کہ جب اپنے ہاتھ کا مارا ہوا کھاتے ہو، اللہ کے ہاتھ کا کیوں نہیں کھاتے؟ تو یہ تھا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے.
اللہ کا حکم ہے، یہ حرام ہے۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے احل لنا میتتان والدمان، ہمارے دو مردار ہمارے لیے حلال ٹھہرائے گئے ہیں اور دو خون ہمارے لیے حلال ٹھہرائے گئے ہیں، ایک ہے مچھلی اور دوسری ہے ٹڈی۔ مچھلی جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا سمندر جب اسے چھوڑ کے چلا جائے، مردہ ہے سمندر نے چھوڑی چلا گیا تب بھی نہ کھاؤ، سمندر کے سطح پر اسے جو ہے نا سم کے طافی کہا جاتا ہے، جب سمندر کی سطح پر وہ تیرنے لگے اوپر آ جائے مری ہوئی ہے تو وہ بھی نہ کھاؤ۔ فرمایا سمندر جب اچھال دے وہ باہر آ کے مر رہی ہے۔ اب پتہ نہیں کون سی جگہ کی خبر آئی ہوئی تھی کہ سمندر نے مچھلیاں پھینکی ہیں باہر اور زندہ مچھلیاں، اور لوگ جو ہے نا وہ اٹھا کے تھک گئے، اتنی مچھلیاں پھینک۔ تو جب زندہ مچھلیوں کو سمندر ایسے پھینک دے، جیسے وہ صحابہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ صحابہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، 300 سے اوپر صحابہ تھے اور غزوے پہ وہ اس پہ سریہ پہ نکلے ہوئے تھے، جہاد پہ نکلے ہوئے تھے اور کھانے کو کچھ نہیں تھا صحابہ کے پاس، اللہ پاک کی طرف سے مدد آئی، سمندر نے ایک مچھلی پھینکی، ایسے مچھلی پھینکی، صحابہ نے اسے کھایا، اور ایک روایت میں آتا ہے 18 دن تک کھاتے رہے صحابہ، 300 سے زائد بندے تھے، 18 دن تک کھاتے رہے، اور ایک روایت میں آتا ہے غالباً 30 یا 40 دن تک کا آتا ہے، اتنے دن کھاتے رہے۔ اور صحابی کہتے ہیں جس وقت اس کا ڈھانچہ جو ہے نا وہ ہم نے کھڑا کیا اور تو اس کے نیچے سے گزرے تو ایک بندہ اونٹ کے اوپر کھڑا ہو گیا، اونٹ کے اوپر کھڑا ہو گیا تو پھر بھی اس کا سر نہیں لگتا تھا، اس کا ڈھانچہ اتنا بڑا تھا، وہ بہت بڑی مچھلی تھی، بہت بڑی مچھلی اللہ پاک نے صحابہ کے لیے پھینکی۔ تو جب سمندر ایسے اچھال دے باہر تو پھر وہ مر جائے، بعد میں مر جائے پانی کے بغیر باہر آ کے مری ہے پھر وہ حلال ہے۔ اور اسی طرح ٹڈی جو ہے اس میں اختلاف تو ہے کہ از خود مارا جائے تو پھر حلال ہے یا مر گئی، لیکن مفتابی احناف کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ ٹڈی از خود مر جائے یا مار دی جائے حلال ہے۔ یہ ابھی پچھلے دنوں میں جو آئی ہے ٹڈی بہت زیادہ، مکڑی کہتے ہیں ہاں پنجابی ہاں مکڑی کہتے ہیں، جی پنجابی اچھا مکڑی کہتے ہیں۔ تو ہاں جی وہی۔ اور اس کے علاوہ دو خون فرمایا تلی اور جگر، یہ جو ہے نا حلال ہے، خون ہے، خون کا مجموعہ ہے لیکن حلال قرار دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ جو لوگ جو ہمارے احباب آج بھی مزاروں پہ جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو اصل تو ہم جو ہے نا ان تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کی طرف آ جائیں۔ مولوی انہیں قرآن جو ہے نا باطل پہ ہیں، ایسے ملا اور ایسے پیر، تو وہ ان کے یہ جو میر علی شاہ صاحب تھے ان کے پوتے پیر نصیر الدین، ان کا ویڈیو کلپ موجود ہے، صراحتاً وہ کہہ رہے ہیں کہ درباروں پہ آ کے نظر نیاز نہ دیا کرو، بازاروں پہ آ کے نیاز نہ دیا کرو، سجدے نہ کیا کرو۔ تو بھائی اگر قرآن کی بھی نہیں مانتے اور ہماری نہیں مانتے، ہم تو قرآن کے کرتے ہیں، نہیں مانتے تو اپنے پیر کی مان لو، اپنے پیر کی تو مان لو، لیکن نہیں، جو پیر ایسی باتیں کرے نا، وہ توحید بیان کرنا شروع کر دی نا پیر نصیر الدین نے جب، اور مسئلے صاف بتانا شروع کر دیے تو یہ لوگ جو ہے نا خلاف ہو گئے تھے، خلاف ہو گئے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تاکید فرمائی، اس کی اللہ پاک نے تاکید فرمائی کہ جو لوگ یہ مسئلہ چھپاتے ہیں ان کو کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، اس مسئلے کو جو اللہ پاک نے اتارا ہے کہ غیر اللہ کے نام زد کی ہوئی چیز حرام ہے، اور توحید کا مسئلہ، یہ مسئلہ جب چھپاتے ہیں تو فرمایا جو کتاب میں ہے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دنیا کے چند ٹکے خرید رہے ہیں، وہ چند ٹکے حاصل کر رہے ہیں۔ فرمایا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹ میں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت والے دن اللہ پاک ان کے ساتھ کلام تک نہیں کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا ہے.